ہم ہیں التجا والے، ہے آپ ہیں عطا والے، ہم ہیں التجا والے، ہے آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے، بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے، اور چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، شاہد انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے، حبیب ہم نے آپ کو کثرت صحابہ عطا فرمائی ہے، حبیب آتیناک الکوثر ہم نے آپ کو کثرت اختیار عطا فرمائی ہے، حبیب آتیناک الکوثر ہم نے آپ کو شان نبوت کی کثرت عطا فرمائی ہے، حبیب آتیناک الکوثر ہم نے آپ کو امت میں ولیوں کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ اے جملہ توجہ دے نال آن لگا جے میرے موضوع دے مطابق، انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرت صحابہ عطا فرمائی ہے، آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرت آل عطا فرمائی، کثرت اولاد عطا فرمائی ہے۔ ہن جڑا جڑا تلے کرے تے کی کرا، اہل علم کو پتہ ہے یہ معنی کن کن مفسرین نے کیا ہے، تے جدا دل خوش ہو جاوے سبحان اللہ کر کے دل دی ٹھنڈل پا لے، تے جدا ویسے بھی جڑا نام ہے لیون لگا اے نہ ہر بندے نو ہضم ہو ہی نہیں سکدا۔ یاد رکھو میرے نبی پاک صاحب الاولاق نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا، میرے آقا نے فرمایا لوگو یہ جو منافق ہوتا ہے، مفہوم حدیث، یہ جو منافق ہوتا ہے جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا، یعنی جو ولد الحرام ہوتا ہے، جو ہیزی بچہ ہوتا ہے، یہ تین قسم کے لوگ میری آل سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور بھائی جی حدیث کی میں گل کر رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں ہے، یہ کوئی میرے خیال میں حدیث کی 30 سے زیادہ کتابوں میں، اہل سنت کی مستند مین سٹریم کتابوں میں، نسائی کے اندر موجود ہے، ترمذی میں امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی سند سے روایت کی ہے، امام حاکم نے مستدرک الصحیحین کے اندر روایت کی ہے، امام طبرانی اس کو لے کر ہیں، طبرانی اوسط میں، طبرانی کبیر میں، اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی بے شمار کتابوں میں موجود ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث روایت کی ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا، حضرت فلانا بندہ سیدہ نال متھے لا رہے ہے، ہون سر تلا کر لینے کئیاں نے، فلاں بندہ سیداں دے نال پیڑ پا رہے ہے، متھے لا رہے ہے، سیداں دی بے ادبی کر رہے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب سے پہلے نمبر پہ حدیث لکھی، آپ نے فرمایا مومن سیدہ نال متھے نہیں لاتا۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک جملہ ذہن میں رکھو، یہ کئی لوگوں کو آج تک یہی پریشانی بنی ہوئی ہے، باقی بھی تو صحابہ کرام ہیں، کہتے علی 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 علی، تسی کیوں زیادہ کرتے ہو؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھو، اس دل پر کروڑ لعنتیں جس دل میں حضور کے کسی ولی کا بغض ہو۔ حق حق جڑا نہیں بولیا پھر میں انہوں کی بولا، ہاتھ چکو جڑا ولیاں دے بغضیاں تے لعنت پا رہا ہے۔ بے شک حق۔ اے تسی بڑا ٹھلا جا ہاتھ نہیں چکے، اچھا بولیاں سوری یہ معذرت کرنا، ذیلہ تا جیلم نہیں لگتا ہے نا۔ وہ جی بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور، کتاباں تیرے پیو لکھیاں نے، کتاباں بھی بابیاں ہی لکھیاں نے۔
توجہ ہے کہ نہیں ہے ساروں کی؟ پاگل بنانا چھوڑ دو لوگوں کو. بابوں کا دین اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے. ہن بندہ پوچھے کتاباں آسمانہ تو لے کے فرشتیاں نے لکھیاں نے، کتاباں نبیاں نے لکھیاں نے، کتاباں کنے لکھیاں نے؟ ارے بابا صحابہ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی موجود نہیں ہیں. کتاباں لکھیاں یا باب بخاری نے لکھیاں، یا باب مسلم نے لکھیاں، یا باب جناب ترمذی نے لکھیاں، یا باب جناب حاکم نے لکھیاں. اے سارے بابے نے تے ساڈے کوئی خاص بابے نہیں. اور سن لو، میں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے لائیو ٹیلی ویژن چینل پہ پروگرام میں لائیو سٹریم میں کروڑوں لوگوں کی جناب ساروں کے سامنے میں نے یہ کہا تھا، جو دین سے بیزار ننگ تڑنگ قسم کے لوگ ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بابے مانتے ہیں، پر بابا ہو عبد القادر جیلانی جیسا، بابا ہو داتا علی حجویری جیسا، بابا ہو معین الدین چشتی اجمیری جیسا، بابا ہو غریب النواز جیسا، بابا ہو صابر کلیر جیسا، بابا ہو گولڑے کے مہرے علی جیسا. میرا چیلنج ہے، ایک حدیث کی روایت بھی بابے نکال دو. میرا چیلنج ہے، ایک حدیث بھی تم پڑھ نہیں سکتے ہو، کیونکہ جب تم نے روایت پڑھنی ہے تو تم نے کہنا ہے عن محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا احمد، وفی روایت قال حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد قال حدثنا زید قال حدثنا طلق. تو یہ سارے کون؟ اس بابے تو تیری کیا مراد ہے؟ اگر تیری مراد وہ جو چرسے پنگے پی کر لنگ دڑنگ مست لنگ دین کی کوئی خبر نہیں ہے چرسے پنگے پی رہے ہیں، تو ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے دور ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور تیری مراد اگر بابوں سے اللہ کے ولیوں، تو جب تک ولی کی محبت دل میں نہیں رکھے گا اس وقت تک تو بندے مومن ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا خیر دور چلی گئی بات. میں کیا کر رہا تھا؟ میں بات کر رہا تھا آل محمد کا پیار یہ لازم ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، صحابہ تو اور بھی ہیں، یہ علی علی کا ذکر کیوں ہے زیادہ؟ علی علی سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اب سنو ذرا میری طرف دھیان دینا ہے آپ نے. میں یہ اس دن بھی ادھر کہیں آیا تھا، میں نے ایک خطاب کے دوران یہ مثال دی تھی، آپ بھی تمام لوگوں کو دے رہا ہوں. مجھے بتائیے اگر لوہے کے ٹکڑے جمع کرنے ہوں تو اس کے لیے مقناطیس لائیں گے، تو سونے کے ٹکڑے جمع کرنے ہوں پھر بھی مقناطیس لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مقناطیس لوہے کو پکڑتی ہے، سونے کو نہیں پکڑتی. اب بندہ دلیل لے کر بیٹھ جائے لوہا قیمتی ہوتا ہے کہ سونا ہو جی سونا، تو جب یہ لوہا سونے یہ مقناطیس سونے کو نہیں پکڑ سکتا تو لوہے کو کیسے پکڑے گا؟ تو کیا آپ یہ دلیل مان لیں گے؟ آپ کہیں گے پکڑے گا نہ پکڑے گا چھڈ پر میری آنکھوں کے سامنے ہزاراں واراں پکڑیا. مقناطیس لوہے کی طرف آتا ہے، لوہا مقناطیس کو کشش کرتا ہے، یعنی مقناطیس اس کو ساتھ چپکنے کی کوشش کرتے. توجہ ہے سب کی بھائی، دھیان رکھنا. تانبا نہیں آئے گا، سٹین لیس سٹیل نہیں آئے گا، ایلومینیم نہیں آئے گا، لکڑی نہیں آئے گی، بڑی مہنگی لکڑی ہے دیار کی نہیں آئے گی. ارے بابا سونا مہنگی دھات ہے نہیں آئے گا، پلوٹونیم نہیں آئے گا. یہ اور جتنی بھی دھاتیں ہیں وہ مقناطیس کے قریب نہیں آئے گی، کیونکہ مقناطیس کے اندر ہی یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ اثر ہے کہ وہ کھینچتا ہے کس کو؟ لوہے کو. صحابہ سارے زندہ باد ہیں، پر انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے منافقوں کو پہچاننا ہوتا تھا، ہم ان کے سامنے ذکر علی کیا کرتے تھے. آہستہ بولے ہو بھائی سونے. نعرہ حیدری کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. صحابہ کہتے ہیں ہم منافقوں کو بغض علی سے پہچانا کرتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی
مومن کے سوا تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، جس دل میں ولی کا بغض ہو اس پر لعنت، جس دل میں نبی کے کسی صحابی کا بغض ہو اس پر بھی لعنت۔ اور میں ڈنگے کی چوٹ پر ہزاروں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، سینہ تان کے کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ یہ جنہاں دے ہاتھ نہیں چاند ہویا پھر میں بدوا کر سانے کے نہ ہوا کہ میرے نبی کا ہر صحابی کلم وعد اللہ الحسنى، قرآن کی اس نص کے مطابق کدھر جانے والا ہے؟ جنت میں۔ کون؟ صحابی۔ کدھر جائے گا؟ جنت میں۔ رب کی قسم، جو جنتیوں سے بغض رکھے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیں، صحابہ سب جنت میں جائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ حدیث لے کے آئیں، صحابہ کا سردار حدیث کا راوی ہے، صحابہ کا امام حدیث کا راوی ہے، محمد کا یار غار حدیث کا راوی ہے، حضور کا یار مزار حدیث کا راوی ہے۔ دنیا جسے صدیق اکبر کہتی ہے وہ اس حدیث کا راوی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جسے جنت جانے کی اجازت علی عطا کرے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، باقی تو ہر بات پہ کہتے ہو یہ غوث پاک کا فرمان ہے، لہذا جو نہیں مانتا وہ ایسا ویسا۔ وہ صحابہ کا بے ادب جہنم کا کتا ہے، وہ امام صاحب نسیم الریاض نے اپنی کتاب میں لکھا، تو سارے بیان کرتے ہیں جیسی بھی کہتے ہیں جڑا صحابہ دا گستاخ ہے کون ہے؟ جہنم دا کتا ہے۔ وہ بولو اے کون ہے؟ جہنم دا کتا ہے۔ ہاں اسی نکی نکی یہ نہیں کرتے ہیں، ہم کھل کھلا کے تقریر کرتے ہیں۔ صحابہ کا گستاخ جہنم کا کتا ہے۔ کس نے لکھا ہے جی؟ وہ جی یہ صاحب نسیم الریاض نے لکھے۔ اچھا، تو جو صاحب نسیم الریاض کا ہے کہ صحابہ کا گستاخ جہنم کا کتا ہے، اسے ساری دنیا کے سامنے بیان کرو، میں بھی کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر۔ اور جس کے بارے میں میرا نبی کہے اور نبی کی حدیث کو روایت صدیق اکبر کرے اور صدیق اکبر کہے کہ جنت میں وہی جائے گا جیسے مہریں علی لگا کے بھیجے گا، جسے اجازت علی دے کے بھیجے گا، اتھے مولویوں نو کھگی لگ جاندی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ایک محدث کی بات تو گلے پھاڑ پھاڑ کے بیان کرتے ہو، صدیق اکبر کی بات کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اور سنیو مبارک ہو تمہیں، صدیق اکبر بھی تمہارا ہے، مہرے لگا کے بھیجنے والا علی بھی تمہارا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں، بالکل جنتی ہیں، پر یہ ہم کہتے ہیں بے ایمانی نہ کرو، پوری بات بتاؤ۔ صحابہ جنتی ہیں، اہل بیت جنت کی مالک ہے، صحابہ جنتی ہیں، اہل بیت جنت میں بھیجنے والے ہیں، صحابہ جنتی ہیں۔ ویسے تو جنتی انشاءاللہ ہم بھی ہیں، جڑا ہے وہ بولے، جڑا نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، جنتی تو ہم بھی ہیں، پر ہم نے اور صحابہ کے جنتی ہونے میں فرق میرے استاد گرامی نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں ہم جنتی ہیں تو ہمیں جنت کی ضرورت ہے، صحابہ جنتی ہیں تو جنت کو صحابہ کی ضرورت ہے۔ ہم جنتی ہیں تو جنت نے ہمیں سجا دینا ہے، صحابہ جنتی ہیں تو صحابہ نے جنت کو سجا دینا ہے۔ اب سن، صحابہ جنتی ہیں، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت جنت کی ایک سوال ہے جرنل نالج کا آپ کے اوپر۔ حضور کی پوری امت میں میرے نبی نے سب سے زیادہ شانیں کس بندے کی بیان کی ہیں؟ کیڑا بولے؟ کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ہمیں چھکے نہ مارو نا حدیث کے مسئلے میں، قرآن و سنت کے مسئلے دے نہیں پتا۔ صحابہ کا سردار کون ہے؟ اب سنی سارے بولیں گے ابو بکر صدیق، لیکن صحابہ میں سے سب سے زیادہ شانیں حضور نے کس کی بیان کی ہیں؟ ماشاءاللہ، باقی چپ ہیں۔ آخر جی مولوی، او بھائی جی یہ مولویوں نو بلا بلا کے اتنا سیاح ہو گیا کہ مولویوں تو کئیاں تو سنیاں گلاں کر جاندے۔ میرا بھائی افتخار رضوی اس نے جواب دیا کہ نبی کے تمام امت میں نبی نے جو سب سے زیادہ شانیں بیان کی، میرے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی مطلع القمرین میں لکھتے ہیں، امام حاکم المستدرک الصحیحین میں لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، دیگر ائمہ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی کے تمام امت کے لوگوں میں
حضور نے جس ہستی کے بارے میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی اس کا نام علی المرتضی ہے. کیا نام ہے بولیے؟ مولا علی ہے. اب میں سوال پوچھنے لگا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نماز کی شان میں حدیثیں اس کا 10% بھی نہیں ہے جو شان اہل بیت میں حدیثیں آئی ہیں. یہ علماء موجود ہیں اور میں جاہل نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں کوئی چیز دیکھ پڑھ سن کر کہتا ہوں. کیا بولا میں نے؟ نماز کی شان میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کے مقابلے میں جو اہل بیت کی شان میں حدیثیں آئی ہیں، تو نماز کی عظمت یا نماز کی فضیلت میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ اہل بیت کی فضیلت کے مقابلے میں 10ویں سبھی نہیں ہیں. تو پھر کیا بات ہے ہماری کتابڑیاں کھول کے بھائیو آؤ خدا کے دین کی بات کریں، نماز پڑھا کرو، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو کبھی یہ بھی تو کتاب کھول کے بتا دو نا، جو علی کا بغض رکھے گا وہ جہنم کے نچلے درجے میں جائے گا. آخر یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو کہ میرے نبی نے، او سنو، یہ تو بیان کرتے ہو سارے بھائیوں نماز پڑھا کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالی جب نمازی وضو کرتا ہے، وضو کے لیے نکلتا ہے تو جنت کی حوریں اوپر آسمانوں پر کنگھی پہ لگ جاتی ہیں. دوسری پوچھتی ہے کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے سج رہی ہوں اس نمازی کے لیے. سبحان اللہ عز و جل. یہ بیان کرتے ہو نا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نماز کی فضیلت میں جتنا مرضی جاؤ، جنت سے آگے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جنت ملے گی نمازی کو، جنت ملے گی، حوریں ملیں گی. کبھی پوچھ نہ ملا سے کہ تو قسم اٹھا کے بتا آل محمد کے محب کو کیا ملے گا. آل محمد کے محب کو میرے نبی نے جو فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. جس نے مجھ محمد سے پیار کیا، میرے حسنین سے پیار کیا، ان کے ماما بابا سے پیار کیا، وہ قیامت والے دن جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. بھائی توجہ ہے سب کی؟ جنت کی یاد ہے کہ بھائیو نماز پڑھو جنت ملتی ہے. بالکل ملتی ہے، پر بندے دے پتر بنو اے بھی لوگوں نو دسو کہ نماز پڑھنے دل چ منافقت نہ ہوئے تے وہ نماز قبول ہے. کیا یہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا من صف بین الرکن والمقام فقام فصام فصلى ثم لقي الله وهو مبتغ لاهل بیت محمد ادخله الله النار. اگر کوئی آدمی ساری زندگی حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر نمازیں پڑھے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، پھر جب وہ مرے تو دل میں میری اہل بیت کا بغض لے کے مرے، اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نماز بھی اوہی قبول ہونی ہے جس نماز نال دل وچ علی دا پیار بھی شامل ہو، اہل بیت کا پیار بھی شامل ہو. اس لیے رب کعبہ کی قسم یہ میرا نعرہ نہیں ہے، یہ میرے رسول کے صحابہ کا نعرہ ہے. جب ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، پتہ ہے نام کس کا لیتے تھے؟ نبی کے بعد علی کا، علی کے بچوں کا، یہ سیدہ زہرا پاک کا. تو ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں اس دھرتی پر اس کائنات میں میرے حضور جیسا بھی کوئی نہیں، نبی کی، میرے نبی کی آل جیسا بھی کوئی نہیں، اور میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسا بھی کوئی نہیں. اے میرے صدیق اکبر تیری عظمت اور صداقت کو سلام. اے میرے فاروق اعظم تیری عدالت کی عظمت کو سلام. اے عثمان غنی تیری سخاوت کی وسعت کو سلام. اے میرے مولا علی تیری ولایت کو سلام. تیری رسول سے عشق اور محبت کو سلام. اور سن لو نبی کی بیٹی، ایک جملہ دے رہا ہوں، جسے چنگا لگے یا مندہ لگے، جائے جہنم میں جسے برا لگا ہے. کیوں؟ آل محمد کی شان اگر کسی کو چبھتی ہے اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مولوی صاحب آپ بیٹھے ہو، یہ بیٹا آپ جو بیٹھے ہو، یہ جو پگڑی یہ رکھی ہوئی ہے، یہ چادر، یہ صاف ہے کہ ناپاک ہے؟ پاک ہے. کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ پاک ہے شہزادے؟ میرے کندھے پہ ہی ہے، زنانی دھو کے دیتی ہے یا امی دھو کے دیتی ہے، 3 پانیاں نال صحیح دھوتی ہوں، اینوں جناب پوری صحیح کر کے جناب اینوں دھو کے استری کر کے تے میرے کندھے تے رکھے تے میرے کندھے اتے ہی رہی ہے، ادھر ادھر نہیں ہوئی، لہذا پاک ہے. اور نہیں پاک ہو بھائی، نہیں پاک. ایمان سے بتاؤ میں 2-3 جملے بولوں تو اس کا ویسے ہی تھوڑا سا ذہن ایسے، سارا ایسے، آنکھیں تھوڑی کھینچی گئی ہیں، ایسے ہو گئے.
یار چادر میری مولوی صاحب تو خبریں کتوں دے جا رہے ہیں کہ پاک نہیں ہے؟ میری بیوی نے مجھے دھوکے دی، میری بہن نے مجھے دھوکے دی، میرے گھر والوں نے دھوکے دی، یا میں نے خود صابن سے 3 پانیوں سے دھوئی، دھو کے نچوڑ کے خشک کر کے لے کے آگے، اب تم کون ہو جو کہتے ہو یہ ناپاک ہے؟ تو جسے تو پاک کرے اس میں اگر کوئی کہے یہ پاک نہیں ہے، اس میں ضروری تو کوئی نہ کوئی گڑبڑ داغ ہے اس میں، تو تجھے دکھ لگتا ہے، تو جسے رب کہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، واہ 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 تو اگر کوئی شیطان ملا اٹھ کر کہے کہ اس کے اندر خطا ہے، اس کے اندر فلاں ہے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، محمد کی آل جس راستے پہ گزرے خطائیں بوریا بستر گول کر کے چل پڑتی ہیں، میرے نبی اور بالخصوص میرے نبی کی بیٹی سیدہ زہرا وہ جس راستے پہ چل پڑے خطائیں اپنا راستہ چھوڑ کے چل پڑتی ہیں، خطا ان کے قریب نہیں آتی، وہ خطاؤں کے قریب نہیں آتے، اسی لیے پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ تو اے حسین زینب کی ماں فاطمہ، تو اے حسین زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، تیری آمد پہ اٹھ کر کہیں مرحبا خود محمد رسول زمان فاطمہ، خود محمد رسول زمان فاطمہ، جتنا مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے سارے مل کے کہہ دو تو اے حسین زینب کی ماں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے کہاں فاطمہ، کوئی اور جو رکھے تیرے بچوں سے بغض و عناد، رکھے جو بچوں سے تیرے بغض و عناد، پھر نہ اس کو ملے گی امان فاطمہ، پھر نہ اس کو ملے گی امان فاطمہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے